سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج صبح کوئی 5-6 بجے کا وقت تھا اور ایک میسج آیا اور مجھے کہا گیا جی آپ گالیاں نکالتے ہیں پروگرام میں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کوئی گالی نہیں نکالتے اور غلط بیانی سے کام لیا جا رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی نمبر کہاں سے لیا انہوں نے، کیونکہ میرے پرائیویٹ نمبر پہ باقاعدہ طور پر یہ میسج آیا۔ دوسرا یہ جی ہر چیز کو ہم فرقوں میں مذہب میں لے جاتے ہیں، یہ چیز ہمیں زیب نہیں دیتی، یہ چیز ہمیں زیب نہیں دیتی، اور میرا خیال ہے کہ جو جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو مذہب کی طرف لے کے گھما کے جانا یا کسی اور طرف لے کے جانا ویسے ہی مناسب نہیں۔ خیر ایک میسج تو میں نے سن لیا، وہ سامنے کرتے ہی جانا تھا، اور پھر میں نے دوسرے سے پہلے ہی بلاک کر دیا ان کا نمبر۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کسی کو گالی نہیں دیتا، اب ایک حرام خور ہے تو اس کو آپ حرام خور ہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں۔ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے، ابھی الیکشن ہوئے وہاں پہ، جس طرح کے الیکشن ہوئے، جس طرح ساری سیٹوں پہ، اور یہ پتہ چلا یہ پلان بی تھا لندن کا، اس کے مطابق یہ سارا کچھ ہوا۔ سر کیا کہتے ہیں، دھاندلی سے تو ہم باز آ ہی نہیں سکتے، سبق تو ہم حاصل ہی نہیں کرتے کسی چیز کا بھی۔ نہیں، یہ قوم جو ہے نا، یہ قوم بھٹک گئی ہے مبارک صاحب، اور جو ہم نے اسلامک ریپبلک پاکستان نام لکھا ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے 78 سال اس ملک کے اندر نہ تو اسلامی آئین آیا، نہ اسلام کے مطابق جو قرآن الکریم میں بتایا گیا وہ اس کے اوپر عمل کیا، یا وہ ہم نے اس کی تشہیر کی اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یا قوم کے اندر یا میڈیا کے اندر، یہ سب چیزیں ہم نے کی نہیں ہے۔ تو ہم اتنے بددیانت ہو گئے ہیں کہ میرے خیال میں وہ یورپین لوگ یا وہ لوگ جو اپنے آپ کے ساتھ اسلام کے ساتھ نہیں اٹیچ کرتے، ان سے بھی بدتر لوگ ہیں، وہ ان سے لاکھ درجہ بہتر ہیں، کیونکہ وہ دیانتدار بھی ہیں، وہ ذمہ دار بھی ہیں، وہ انسانی قدریں ان کو پتہ ہے، انسان کی کیا قدر ہے۔ آپ دیکھیں انسانیت کی کیا قدر ہے کہ ہم سب لوگ برابر ہیں یہاں یورپ کے اندر، کوئی کسی کو کوئی بات نہیں کر سکتا کسی کے خلاف، مذہب کے خلاف، انسان کے خلاف، اس کی شکل کے خلاف، اس کے ملک کے خلاف۔ یہ ہے انسانیت، اور یہ صرف یورپ وہ ترقی یافتہ ممالک جو آسمان پہ چلے گئے، یہ بددیانت قوم ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ پورا ایک ایسا سسٹم جس کے اندر ایک پارٹی جیتتی ہے، اس پہلے اس کو توڑا جاتا ہے، پھر اس کے ٹوٹے کیے جاتے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، کسی کو سور، کالا، سفید، چٹا، سانپ، اس طرح کے اس کو نشان دیے جاتے ہیں ایک ایک بندے کو، پھر بھی وہ جیت جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ سارے ان کی سیٹیں یہی مسلم لیگ نون والے اور پیپل پارٹی والے اور ایم کیو والے ہر جگہ بدماشی کی انہوں نے، اور یہ تروڑ مروڑ کے حکومت بنا لی۔ اور کس نے کروائی ساری دنیا کو پتہ ہے، ہم کوئی کسی کو گالی نہیں نکالتے مبارک صاحب، جیسے آپ نے ابھی کہا۔ دیانتداری کی بات یہ ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے، اس کو بولنا، اس کو سننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور بدتمیز لوگ بہت ہیں، بہت آرام خور لوگ بھی ہیں، بہت ذہنی طور پہ مریض بھی لوگ ہیں، اور بہت ہی میں کہوں کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ صرف آپ کو نہیں، مجھے بھی ایک بندے نے بڑا عجیب کمنٹس دیا تھا کہ میں نے کہا تھا یہ مسلم لیگی چور ہے، تو اس نے لکھا جی تم بکواس، تم کیا کر رہے ہو، تم بکواس کر رہے ہو، یا کچھ اس طرح اس نے لکھا، منہ بند کرو۔ یہ سب چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں مبارک صاحب جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، جنگلی ہوتے ہیں، اور تمیز ان کو ہے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ آپ کے ملا اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو عام لوگوں کو کیسے آئے گا؟ یہ الیکشن چوری کیے گئے تھے پہلے بھی، ایک پارٹی کے جس کے 180 سیٹیں تھی، اور وہ لوگ جن کے 15-10 سیٹیں تھی وہ جیت گئے اور آج حکومت میں بیٹھے ہیں۔ اور دنیا کا نظام یہ اجازت نہیں دیتا کہ دنیا کا کوئی کرپٹ ترین آدمی جس نے بار بار کرپشن کی وہ صدر بن جائے، یا وہ دنیا کے کرپٹ ترین وزیر اعظم، یا اس کا پورا خاندان گینگ آف تھیفز۔ مبارک صاحب یہ پوری ایک گینگ ہے، یہ جو پاکستان کو چلا رہی ہے۔ تو یہ سب لوگ جب بددیانت ہو جائیں، آرام خور ہو جائیں، اور پھر اللہ کی لعنت اوپر سے نیچرلی بچتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹے موٹے الیکشن جو ہیں وہ یہ اس کا رزلٹ چینج نہ کریں یا کروائے نہ گئے ہو۔ اچھا اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں طاقتور لوگوں کی طرف سے، دوسری طرف اپنا مذاق خود بناتے ہیں، اور وہاں پہ جن لوگوں سے
الیکشن چوری کروایا جا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے، جن کو اس کام پہ لگایا گیا نارمل وہ اس کام کے حقدار نہیں ہے کہ آ کے الیکشن کے باکس جو ہیں وہ چوری کر کے لے کے جائے. تو کون سی اللہ کی جنگ لڑی جا رہی ہے جی یوم صاحب؟ دیکھیں مبارک صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کا الیکشن کمشنر جو ہے، جس نے سب سے بڑی دھاندلی پی ٹی آئی کے خلاف کی تھی، میں الیکشن کروا نہیں سکتا، پھر جو الیکشن سپریم کورٹ نے کہا وہ نہیں مانا، پریزیڈنٹ کو ملنے نہیں جاتا تھا، وہ ریٹائر ہو گیا، آج بھی بیٹھا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ کچھ دنیا میں ہے. چائنا جیسا ملک جو کہ جس کو ہم سوشلسٹ کنٹری کہتے ہیں، وہاں پہ ہر 5 سال بعد حکومت چینج ہو جاتی ہے، صدر بنایا جاتا ہے لیکن حکومت ساری چینج ہوتی ہے، منسٹر، فارن منسٹر، یہ وہ وزیر اعظم چپ کر کے جانبداری کے ساتھ وہ چینج ہوتے ہیں. یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ اپنی مرضی سے، طاقت سے، بددیانتی سے، حرام خوری سے، دھوکے بازی سے وہ کام کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں، جیسے ہم جی اللہ کی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. جو آدمی بددیانت ہوتا ہے، جو حرام خور ہوتا ہے، جو لعنتی ہوتا ہے، جو قاتل ہوتا ہے، جو دنیا کے اس کے اندر بیماریاں ہیں، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. مسلمانوں کی دی خوبی ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر، پلیت لوگ خانہ کعبہ کے اندر جا کے گھستے ہیں بیویوں کے ساتھ. تو یہ اتنی بڑی جو لعنت ہے یہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر ہے، اور وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تبھی تو خانہ کعبہ میں اندر آنے دیتے ہیں. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ تو کسی پاکستانی کا نہیں ہے، نہ بنگالی کا ہے، نہ کسی اور کا ہے. وہ تو وہاں پہ پاکیزہ لوگ جو ہیں جن کے خلاف ایک نقطہ بھی نہ ہو مارلی اور باقی لحاظ سے، تو ان کو اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ گناہونے کاموں میں سر سے لے کے پاؤں تک بھرے ہوں، ڈھکے ہوں، ان کو بھی خانہ کعبہ کے اندر جانے دینا یہ بہت بڑی اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر جو چل رہا ہے، یہ تو بہت بڑی ایک سازش ہے پاکستان کے لوگوں کے خلاف. آئین آپ کا ہے ہی نہیں ہے، اس کو مروڑا چروڑا کے آج تک تروڑ مروڑ کر رہے ہیں، پھر کریں گے ابھی. اور آپ کے ججز سارے بکے ہوئے، ان کے پاؤں کے جوتے ہیں، وہ جوتے پک کے حرام خوری دنیا کی طرح سب سے زیادہ سہولیات پاکستان دے رہے ہیں، اور وہ بےایمانی کرتے ہیں جا کے، اور دیانتداری کے فیصلے نہیں کرتے. تو وہ لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ججوں کے اوپر، اداروں کے اوپر، اور آرمی کے سربراہ کے اوپر. یہ بات سچ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ جو انہوں نے کام کیے اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے. اور میں تو ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر آج اللہ کی لعنت برس رہی ہے، کیونکہ اس کے دین کے ساتھ مذاق کیا گیا، اس کے قرآن کے ساتھ مذاق کیا گیا، اللہ کے ساتھ خود مذاق کیا گیا. اور یہ کنہوں نے کیا؟ پاکستانیوں نے. اچھا سر، انگلینڈ میں ایک ریلی میں دیکھی، آئین کا جنازہ نکل رہا تھا وہاں پہ نا، انہوں نے وہ باکس اٹھایا ہوا تھا تابوت. آئین تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کون سی آئین کی باتیں کرتے ہیں؟ ہے ہی نہیں آئین، یہ تو کاغذی، یہ تو اپنی مرضی سے. دیکھیں آئین مبارک صاحب جو انسان بناتا ہے، وہ پہلے اپنا سوچتا ہے کہ میں یہ بناؤں گا، صدر میں بنوں گا تو میرے جتنے گناہ ہیں، جو میں نے حرام خوری کی ہے، قتل کروائے ہیں، کریمنلز کام کیے ہوئے ہیں، پیسہ لوٹا ہے، عورتیں کے ساتھ کیا 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 ہے، بچوں کو کیا کیا، تو وہ صدر بنتا ہے. آئین میں لکھوا دیا کہ صدر کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہوگی. یہ بتائیں یہ کس چیز کا آئین ہے بھائی؟ جبکہ اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا میں. یہ اسلام کا قانون ہے. وہاں پہ حضرت عمر سے پوچھا گیا تم نے 2 کپڑے کیسے پہنے؟ ہمیں ایک ایک ملا ہے. تو اس نے کہا یہ میرا بیٹا، کھڑا ہو جا، بتا تم نے اس کا کپڑا بھی میں نے لیا ہے تو میں نے اوپر یہ قمیض اور چادر بنائی ہے، جو بھی ہے دھوتی بنائی ہے، کیا بنایا ہے. تو یہ تھا اسلام، ہر بندے کے ساتھ انصاف، اور اس کو کچہری میں حاضر ہونا اور اپنا جواب دینا. آپ کے بڑے بڑے خلیفہ وہاں پہ جاتے تھے، عدالتوں کے اندر بلاتے تھے ان کو، ادھر آؤ، تم نے یہ غلط کام کیا ہے، تمہارے خلاف رپورٹ ہے، تو وہ جاتے تھے. یہ کون سا پاکستان ہے جہاں پہ صدر دنیا کا کرمنل ہے، وزیر اعظم اور اس کے پورا خاندان، پوری پارٹی کرمنلز ہیں، اور یہ ایم کیو والے قاتل ہیں. تو یہ انہوں نے اپنے قانون بنا دیے. اور چیف آف آرمی اسٹاف جو تم 3 سال کی نوکری کے لیے آتا ہے، اچھا سر، 5 دن رہ گئے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف آپ دیکھنے جائے گا یا نہیں؟ 4-5 دن رہ گئے ہیں، فرائیڈے تو. لیکن اگر غیرت مند ہو، اگر یہ دیانتدار ہو، اگر یہ مسلمان ہو، مبارک صاحب یہ بہت ضروری بات ہے. یہ سید لکھنا اور حافظ لکھنا اور پھر آگے پتہ نہیں کیا کیا لکھنا اور وہ فلاں یہ کوئی چیز نہیں ہے. تم مسلمان پہلے بنو. اچھا ایک انفارمیشن دے دیں آپ کو، 5 جرنیل جو ہیں ان کو گھر جانا پڑے گا اگر یہ صاحب حاضر جو ہیں
یہ آگے 5 سال کے لیے وہیں پہ رہتے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ 5 سینئر جو جنرل ہیں انہیں پھر ظاہر ہے گھر ہی جانا پڑے گا۔ پہلے بھی اسی طرح کئی جرنیل جو تھے جو جن میں کوالٹی تھی ان کو یہ راستے سے ہٹا دیا گیا یا ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ تو صاحب جیسے پاکستان بنے، ایوب خان نے کتنے قابل ترین جرنیل پاکستان کے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ ان کو ہٹا دیا تھا، یہ آیا بھٹو آیا، ایک دنیا کا ایک گنڈا آدمی تھا، بدماش تھا، وہ قاتل بھی تھا، وہ سب کچھ تھا، غدار بھی تھا، اس نے کتنے قابل جنرل اٹھا کے باہر پھینکے تھے۔ اس کے بعد کتنے جنرل بنے اور سب گھر جاتے رہے، یہ سب سفارشی بنتے رہے، اور یہ بندہ تو یہ تو ابھی کی بات نہیں ہے مبارک صاحب، آگے دیکھیں 5 سال کے اندر اور کتنے لیفٹیننٹ جنرل گھر جائیں گے، تو یہ اس کے باپ کی پراپرٹی تو نہیں ہے نا، یہ پاکستان کی پراپرٹی ہے سب کچھ، تو اس کا جانبدار اگر ہے تو ریزائن کرے، جانبدار ہے تو یہ مارشلی فیلڈ مارشل کا عہدہ چھوڑ دے، یہ اس کا حق ہی نہیں تھا، اس نے جھوٹا فیک ایک عہدہ لیا ہوا ہے، تو یہ ریزائن کرے، گھر جائے، پاکستان کے پیچھے آنے والے جرنیلوں کو چانس دے تاکہ وہ اس ملک کی اپنی قابلیت کے مطابق جو ہے وہ خدمت کریں۔ جی بہت شکریہ۔ جی مہربانی۔ ناظرین، اصل میں جس کو پتہ ہے، ہم لوگ کیونکہ یورپ میں رہتے ہیں، یہاں کی زندگی جب دیکھتے ہیں تو پھر کل ایک صاحب نے لکھا تھا، پیارے بھائی آپ بھی پاکستانی ہو، وہ پاکستانی ہے مگر ہم 20 سال عمر میں پاکستان چھوڑ دی، اب باقی زندگی جہاں گزر گئی، تو میرا خیال اب پاکستانی بھی نہیں رہے ہم تو، کیونکہ جہاں زیادہ زندگی گزاری ہے۔ لیکن دکھ ہوتا ہے، اپنا ملک ہے، اپنے لوگ ہیں، ان کے اوپر جو ظلم ہوتے ہیں وہ تکلیف دہ ہیں۔